بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. باب ما جاء في سبع أرضين وقول الله عز وجل الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن والسقف المرفوع السماء سمكها بناءها والحبك استواؤها وحسنها أذنت سمعت وأطاعت وألقت أخرجت ما فيها من الموتى وتخلت عنهم طحاها دحاها. قرآن کریم کی آیت کریمہ کے کچھ اجزاء کو امام بخاری یہاں پر بیان کر رہے ہیں. والسقف المرفوع پر بات چل رہی تھی کہ جب باب ما جاء فی سبع ارضین ہے تو پھر اس کے بعد السقف المرفوع کی کیا ضرورت تھی. والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع. تو سورہ طور کی آیت نمبر 5 ہے. تو بیان کیا گیا کہ آسمان اور زمین کی حیثیت چونکہ انسانوں کے لیے اور زمین پر بسنے والی مخلوق کے لیے فرش اور عرش کے جیسی کہ زمین یہ گویا فرش ہے اور آسمان گویا یہ عرش ہے اور چھت ہے. تو السقف مصنف نے اسی کو بیان کیا السماء. یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تلمیذ خاص جنہوں نے علوم ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفسیر کے باب میں زیادہ سے زیادہ عام کیا حضرت مجاہد. انہوں نے السقف المرفوع کی تفسیر کی ہے السماء سے. ابن ابی حاتم نے سند متصل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے جس کو مصنف یہاں پر گویا تعلیقاً ذکر کر رہے ہیں. اس لیے کہ السماء کہہ کر چلا جانا یہ مصنف کا اپنا کلام نہیں، بلکہ مصنف اگر چاہتے تو اسے سند متصل کے ساتھ بیان کر سکتے تھے، جیسا کہ ابن ابی حاتم نے اپنی کتاب کے اندر میں اسے ابن ابی عروبہ کے حوالے سے سند متصل کے ساتھ ذکر کیا ہے. یہ بھی ذکر کر سکتے تھے، مگر مصنف طوالت کے خوف سے بہت ساری چیزوں کو صرف تعلیقاً ذکر کرتے ہیں. تو والسقف المرفوع السماء تو فرماتے ہیں اس سے مراد آسمان ہے، اٹھایا ہوا چھت. اگر اس کا لفظی ترجمہ کریں تو وہ چھت جسے اٹھا دیا گیا ہے. تو جیسا کہ بیان کیا گیا کہ چھت کی حیثیت چونکہ انسانوں کے لیے آسمان کی حیثیت چھت کی طرح ہے، اس وجہ سے قرآن کریم نے اس تعبیر کو ذکر کیا ہے. سمکہا بناءہا. سمکہا رفع سمکہا فسواہا واغطش لیلہا واخرج. تو اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ اصل ہے رفع سمکہا. اب سمک کے معنی کیا ہے؟ تو سمک کے معنی کے سلسلے میں حافظ ابن حجر اسقلانی نے اس کے مختلف معانی ذکر کیے ہیں. صاحب عمدۃ القاری جو بخاری کے لغات اور بخاری کے اعراب اور نحو صرف اور بلاغت پر سب سے عمدہ کلام کرتے ہیں، انہوں نے بھی تفصیل کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہاں پر بیان کیا ہے کہ اصل میں سمکن کے معنی آتے ہیں کسی چیز کا مضبوط ہونا. البتہ اس کا استعمال مجازن یہ ہوتا ہے بنا کے معنی میں، اور یہی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس سے منقول ہے. اس کو بھی ابن ابی حاتم نے
اپنی کتاب میں سند متصل کے ساتھ حضرت عبداللہ ابن عباس کے تلامذہ سے ذکر کیا ہے. تو فرماتے ہیں قرآن نے جو بیان کیا رفع سمکہا فسواہا کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو اٹھایا اور پھر اسے برابر کر دیا. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت نے آسمان کو ایسا بنایا من بغیر عمد ترونہا کہ انسان دنیا میں چھوٹا سا اگر چھت بنانا چاہے تو وہ بغیر سپورٹ کے اسے نہیں رکھ سکتا ہے. یا تو اسے نیچے سے سپورٹ دینا پڑے گا دیوار اور کولم اور بیم وغیرہ بنا کر, اور اگر نہیں تو اسے اوپر سے کسی چیز سے باندھ کر رکھنا پڑے گا. اس کے بغیر وہ نہیں رہ سکتا ہے. مگر اللہ رب العزت نے اتنا عظیم چھت بنایا, یعنی آسمان کو بنایا, نہ نیچے کوئی چھت ہے اور نہ اس کے اوپر کوئی اینگل لگے ہوئے ہیں, بلکہ وہ ایسے ہی رکا ہوا ہے. تو اسی کو قرآن کریم نے بیان کیا رفع سمکہا کہ اللہ رب العزت نے اسے اٹھا کر رکھا ہے. سورہ نازعات کی آیت نمبر 28 ہے. تو کہا اللہ رب العزت نے اسے اٹھا کر مضبوطی کے ساتھ, اب وہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہوا ہے, اس کو سپورٹ دینے والا کوئی نہیں ہے. اس کو سپورٹ دینے والا کیا ہے؟ امر رب ہے, اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کہا کہ بھائی نیچے سے نہ تو ہمیں انسانوں کی طرح اور مخلوق کی طرح کسی قسم کے کالم اور بیم یا کسی سپورٹ کی ضرورت ہے, اور نہ اوپر سے کچھ باندھنے کی ضرورت ہے. وما ذلک علی اللہ بعزیز, اللہ پر کوئی چیز بھاری نہیں ہے. والحبک, اسی لیے فرماتے ہیں کہ سمکن کو بھی سمکن کہا جاتا ہے. سمک کو بھی کیا کہا جاتا ہے؟ سمک. کیوں؟ اس لیے کہ پانی میں مخلوق کا زندہ رہنا یہ بڑا محال ہوتا ہے, مگر اللہ رب العزت نے اسے ایسا بنایا کہ وہ پانی میں زندگی ایسی گزارتی ہے کہ پانی کے باہر وہ زندگی نہیں گزار سکتی. استواؤہا وحسنہا, الحبک کا معنی بیان کیا سورہ زاریات کی آیت نمبر 7 ہے, والسماء ذات الحبک. تو قرآن نے بیان کیا والسماء ذات الحبک, اور اللہ نے بنایا آسمان کو, اس آسمان کی قسم جو ذات الحبک ہے. تو کہا یہ ذات الحبک کا کیا معنی؟ استواؤہا وحسنہا. ذات الحبک کا مطلب کیا ہے؟ تو کہا اس کا مطلب ہے اس کو برابر کرنا اور اسے حسین و جمیل بنانا. اس کے اندر میں خوبی. کہا کہ دو معنی کو حامل ہے الحبک. ایک معنی تو برابر سرابر کرنا, اور دوسرا معنی کیا ہے اس کا؟ حسنہا, کہ ایسے ہی نہیں کہ ایسے الگ ٹب برابر ایسے کھڑا کر دیا اس کو, نہیں. ایک تو اس کو برابر کیا اور پھر اس کے اندر حسن رکھا. کہا اس کے اندر حسن کیا رکھا؟ آپ کہیں کہ ہم کو تو کچھ دکھتا نہیں ہے. ارے اس کے نیچے, آسمان کے نیچے ستاروں کا ہونا, یہ بھی کیا ہے؟ اس کا حسن ہے. وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ, کہ ہم نے آسمان کو مزین بنایا. کیسے بنایا؟ بِمَصَابِيحَ. کس کے ذریعے سے؟ مصابیح کے ذریعے سے. مصابیح سے مراد کیا ہے یہاں پر؟ ستارے. یہ تو وہ ڈھونڈتے بیٹھے گا, بولے وہ چراغ تو دکھ نہیں رہا ہے. یہاں پر مصابیح سے مراد کیا ہے؟ ستارے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ ہم نے اسے اچھا, اللہ فرماتے ہیں کہ اس آسمان کی قسم جس کو اچھا بھی کیا اور اس کو مستوی کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حسن کو بھی رکھ دیا گیا. اذینت, سورہ انشقاق کی آیت ہے, اذینت لربھا وحقت. تو کہا کہ اذینت کا کیا مطلب؟ کیونکہ اذینہ کے لغوی معنی اگر دیکھنے جائے تو اس کا معنی کیا ہے؟ ادینہ یأذنو, اجازت دینا, اور استأذن یستأذنو, اجازت لینا. جب باب استفعال میں اس کو لے جاتے ہیں تو ادینہ یأذنو باب سمیع یسمعو سے اس کے معنی تو اجازت دینا. اب یہاں پر کیا مطلب اس کا اذینت لربھا کا؟ تو فرماتے ای سمعت واطاعت. اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان نے, اللہ کی آسمان اور زمین نے اللہ کی بات کو سنا اور اس کی اطاعت کی. تو گویا کہ یہ سمعت اور اطاعت کے معنی میں ہے. اس سے پہلے استواؤہا وحسنہا, یہ تفسیر بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. اس کو بھی ابن ابی حاتم نے سند متصل کے ساتھ اپنی کتاب کے اندر میں کیا ہے؟ ذکر کیا ہے. وَأَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ. اس کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے
وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَاءِ. تو کیا بیان کر رہے ہیں؟ أَدِنَتْ. اب کیا مطلب اس کا؟ تو فرماتے ہیں کہ آسمان اور زمین جس کو انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ غیر جاندار ہے، اس لیے کہ انسان کیا کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے حیوان، دوسرا ہوتا ہے نبات، اور تیسرا ہوتا ہے جماد. تو انسان کی اپنی تحقیق کے مطابق یہ حیوان ذی حیات کو کہتے ہیں، نبات ذی نبت کو کہتے ہیں، اور جماد ذی جمد کو کہتے ہیں. لیکن کیا مطلب اس کا؟ تو انسان کیا کہتا ہے کہ حیوان میں جان ہوتی ہے اور نبات کے اندر میں جان نہیں ہوتی ہے، اگتا ہے وہ ایسے ہی، اور جماد میں تو جان کا سوال ہی پیدا ہوتا نہیں ہے. تو ایک زمانے تک انسان یہ تصور کرتا تھا، مگر آج کی سائنس نے اس بات کو تسلیم کیا وَالنَّبَاتُ فِيهِ رُوحٌ. نباتات کے اندر بھی جان ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس میں جان نہ ہوتی تو اس کا نمو نہ ہوتا، لیکن اس کا بڑھنا یہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس میں جان پائی جاتی. البتہ اس کی جان یہ انسانوں کی جان کی طرح نہیں ہوتی ہے کہ انسان کی جان ایسی ہے کہ اس کو اگر آدمی کیا کرے، جیسے مار دیا ہاتھ میں کسی کو تکلیف ہوتی، اس کو تکلیف نہیں ہوتی. اس کی جان انسانوں کی جان کے مقابلے میں ہلکی ہوا کرتی ہے. اور اب جو نئی تحقیق ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جماد بھی اپنے اندر میں جان رکھتا ہے. کون؟ جماد. یعنی یہ جماد ہے، پتھر ہے، مٹی ہے، اور جتنی بھی یہ چیزیں ہیں جو مختلف دھات اور مختلف چیزوں سے بنتی ہے، سب کے سب کیا ہے؟ جماد ہے. تو ایک زمانے تک یہ تصور کیا جاتا تھا کہ یہ بے جان ہے، لیکن اب سائنس یہ کہتی ہے اس میں بھی جان ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کریم نے بھی بیان کیا ثم قصت قلوبهم من بعد ذلك وهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله. تو وہ ایک تصور یہ تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اللہ کے ڈر سے پتھر کیوں گرے گا؟ لیکن فرماتے ہیں کہ اب کی ثابت ہوا ہے کہ یہ بھی سنتے ہیں. تو یہاں پر بھی اللہ نے کہا أَذِنَتْ سَمِعَتْ وَأَطَاعَتْ، کہ اس نے سنا اور اس نے اطاعت کی، کہ اللہ نے کہہ دیا ہے جیسا کہہ دیا ویسا کر رہے ہیں. ایک انسان ہی ہے جس کو اختیار دیا ہے انسان اور جنات، تو یہ جو بولا اس کا الٹا کرتا ہے، جو بولے اس کا کیا کرتا ہے؟ الٹا کرتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب سزا ہوتی ہے تو پھر پچھتاتا ہے، لیکن پھر پچھتا کے کوئی فائدہ ہوتا نہیں. تو بہرحال کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو بنایا، انہیں قوت سماع عطا فرمائی، ان کو اطاعت کا ملکہ عطا فرمایا. وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا مِنَ الْمَوْتَى. وَأَلْقَتْ، اس نے نکال کر پھینک دیا جو کچھ اس کے اندر تھا، اس کے پیٹ میں تھا. زمین جو ہے یہ اللہ رب العزت نے اس کو ایسا بنایا ہے کہ اللہ کی مخلوق، جاندار مخلوق کی تمام کے تمام ضرورتیں یہ زمین سے وابستہ ہے. انسان کھاتا ہے، کہاں پر اگتا ہے؟ وہ زمین پر. انسان پانی پیتا ہے، کہاں سے نکلتا ہے؟ زمین سے نکلتا ہے. انسان چلتا پھرتا ہے، کس پر چلتا پھرتا ہے؟ زمین پر. انسان گھر بناتا ہے، کس پر بناتا ہے؟ زمین پر. تو انسان کی منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کو بنایا تو اشرف المخلوقات، لیکن کیسے؟ اللہ کی قدرت، بنایا اسے اشرف المخلوقات اور اس کی تمام ضرورتوں کو وابستہ کر دیا زمین جیسی حقیر چیز سے، مٹی سے وابستہ کیا. کس سے وابستہ کیا؟ بنایا بھی مٹی سے، اس کی ضرورتیں بھی وابستہ کی مٹی سے، اور اس کو مرنے کے بعد ڈال دیا کہاں پر؟ مٹی میں. اور اٹھائے گا بھی پھر کس سے؟ مٹی سے. کیوں؟ تاکہ انسان اپنی حقیقت کو دیکھے. وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ، تو فرماتے ہیں کہ وَتَخَلَّتْ عَنْهُمْ، سورہ انشقاق کی آیت ہے. وَتَخَلَّتْ، اس سے وہ الگ ہو جائیں گے اور وہ اس سے دستبردار ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دیکھو اس زمین کو اللہ نے بنایا، اور زمین کو اللہ نے بنانے کے ساتھ وہ اللہ کا تابعدار ہے. وہ اللہ اس کو جو بولے گا زمین وہی کرے، اس کے علاوہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں. تم زمین پر کتنے بھی اترا کر چلو، مگر اتنا یاد رکھنا کہ اللہ جس دن اس کو کہہ دے گا، وہ اگر اللہ کہے گا تو تم کو زمین میں ڈھسا بھی دے گی، اور وہ کہے گا تو تم کو نکال کے پھینک بھی دے گی. تمہارا کوئی بس اس کے اوپر چلنے والا ہے نہیں. یہ پہلے بھی اللہ کے تابع تھی
آج بھی اللہ کے تابع ہیں اور کل بھی اللہ کے تابع ہوگی. اللہ کی تابعداری کے علاوہ اس کا اور دوسرا کوئی کام ہے نہیں. طحاہا دحاہا، قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے؟ والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا. اور طحاہا کا کیا مطلب ہے؟ تو بیان فرما رہے ہیں ای بسطہا من کل جانب، کہ اس کو پھیلا دینا ہر جانب سے. دحاہا کے ذریعے سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، مگر دحاہا کا مطلب کیا ہے؟ اس کے معنی ہے پھیلانا. تو فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے قسم کھائی اور کہا کہ بھئی زمین کی قسم اور اس زمین کو پھیلانے کی قسم. اس لیے روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین کو کیسے پھیلایا؟ تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے زمین پر پانی کو بنایا، پہلے پانی بنایا اور اس کے بعد اس پانی پر زمین کو پھیلانا شروع کیا. اس پانی کو، حدیث پاک میں ہے، اس پانی پر زمین کو پھیلانا کیا کیا؟ شروع کیا. فَبَدَأَ دَحَاهَا مِن مَكَانٍ يَقَعُ فِيهِ الْكَعْبَةِ، اس جگہ سے شروع کیا جہاں پر اس وقت کعبۃ اللہ واقع ہے. جب وہاں سے اس کو پھیلا دیا اللہ رب العزت نے، زمین پھیل گئی، بسطہا من کل جانب، تو پھر اس کے بعد وہ ہلنے لگی. تو اس کے اوپر پہاڑوں کو میخ کی طرح رکھ دیا، اوتادا. قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ اس کو اوتاد بنا کر. اب پہاڑوں کو میخ کے مانند جب رکھ دیا تو اب زمین کا حرکت کرنا کیا ہو گیا؟ بند ہو گیا. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے زمین کے اوپر، تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی تفصیلات بھی اللہ رب العزت نے اسی لیے بیان کی کہ ڈاروین واروین کے چکر کے اندر میں انسان پڑے نہیں. تو بہرحال کیا فرمایا؟ وَأَلْقَتْ أَخْرَجَتْ مَا فِيهَا وَدَخَلَتْ عَنْهُمْ طَحَاهَا دَحَاهَا بِالسَّاهِرَةِ. سورہ نازعات کی آیت نمبر 14 ہے. تو فرماتے ہیں بِالسَّاهِرَةِ وَجْهِ الْأَرْضِ كَانَ فِيهَا الْحَيْوَانُ نَوْمُهُمْ وَسَهْرُهُمْ. اصل میں یہ بنا ہے سحرون سے، اور سحرون کے معنی کیا آتے ہیں؟ جاگنا. سحرون کے معنی کیا آتے ہیں؟ رات میں جاگنا. تو فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین کو ایسا بنایا کہ اس زمین پر انسان کو اس کی ضرورتوں کو ایسے وابستہ کر دیا کہ اسے سونے کا سسٹم اور جاگنے کا سسٹم بھی بنایا. اگر اللہ رب العزت سونے کا سسٹم نہ بناتا تو انسان کے لیے بڑے مسائل ہوتے. اگر اللہ رب العزت صرف سونے کا سسٹم بناتا اور جاگنے کا سسٹم کیا کرتا؟ اللہ نہ بناتا، تب بھی انسان کے لیے کیا ہوتے؟ مسائل ہوتے. جو نوام ہے وہ تو بولے کہ یہ تو بہت اچھا ہوتا، اس سے اچھا تو اور کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ سونے کے علاوہ دوسرا کچھ کرنا نہیں. اللہ کی مخلوق ایسی بھی ہوتی ہے کہ کچھ مخلوق اللہ نے جنگلوں کے اندر میں ایسی بنائی ہے کہ 12 دن سوئے تو سوتے رہے، 10-12 دن تک اٹھے نہیں. کتنے دن تک؟ 10-12 دن. کچھ مخلوق ایسی 1 مہینے تک سوتی ہے. تو وہ اللہ نے ہر طرح کی مخلوق بنائی. انسان کو بنانے کے لیے ہم نے یہ بھی بنایا ہے. تیرے کو جانا ہے کیا ادھر؟ تو اللہ رب العزت نے انسان کے لیے نظام بنایا کہ زمین کو اس طرح سے، اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ جو انسان کا دماغ ہے، اس دماغ کے اندر میں سافٹ ویئر سیٹ ہے جس کے لیے کسی سی ڈی کی یا کسی یو ایس بی کی ضرورت نہیں پڑ. اللہ نے سیٹ کیا ہے کہ اس دماغ میں اللہ رب العزت نے ایسا نظام سیٹ کیا ہے کہ انسان کون سے وقت سے کون سے وقت تک سوئے تو انسان کے بدن کے لیے مفید، اور کون سے وقت انسان کے بدن کے لیے مفید نہیں ہے. کہ وہ سافٹ ویئر کہتا ہے کہ انسان کے سونے کا سب سے اچھا وقت یہ 10 بجے سے لے کر رات میں 2-2:30 بجے تک کا. 10 بجے سے لے کر 2-2:30 بجے تک کا یہ انسان کے لیے سب سے اچھا وقت سونے کا. اس کے بعد اگر انسان سوتا ہے تو پھر انسان کے اضرار اور مضرتیں بڑھتی چلی جاتی ہیں. مضرتیں کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی. اور سورج نکلنے کے بعد بھی سوتا رہتا ہے تو اور مضرتیں کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی ہے. تو اللہ نے جو بھی نظام بنایا ہے، اس نظام کے اعتبار سے اگر انسان زندگی گزارتا ہے تو انسان بہت ساری بیماریوں اور پریشانیوں سے دور ہو جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے خود بیان کیا الساہرہ، کہ ہم نے اس سسٹم کو پورا ڈیولپ کیا ہے، ہم نے اس نظام کو ایسا بنایا ہے کہ اس نیچر اور فطرت اور طبیعت کے نظام کے ساتھ اگر آپ نے زندگی گزاری تو آپ
بہت سارے ذہنی بیماریوں سے، بہت ساری جسمانی بیماریوں سے اور بہت ساری ظاہری اور باطنی بیماریوں سے کیا رہیں گے؟ محفوظ رہیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سسٹم کو فالو نہیں کیا جو اللہ نے ڈیولپ کیا ہے تو پھر انسان ذہنی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے، انسان نفسانی بیماریوں کا اور بدنی بیماریوں کا بھی شکار ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ اور مدینہ میں اتنا بڑا پاپولیشن تھا مگر کوئی ڈاکٹر ہی نہیں تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ سب ایسی زندگی گزار رہے تھے جو زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا کی تھی؟ بتلائی تھی۔